ملتان مدینۃ الاولیاء سے بڑی محبتیں لے کر آپ کے پاس آئے. آپ جانتے ہیں محبوب شاہ صاحب کے عزیز والد جناب سید اکبر علی شاہ صاحب شہید وہ مجھے بلایا کرتے تھے. آج بیٹے نے باپ کی روح کو خوش کر کے مجھے یاد کیا. بیٹا نہیں بیٹا یہ سارا خراب ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں؟ کریں گے تعاون کریں گے کہ یہ اسٹیج کے قریب یہ بچے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں سر سے نہیں. آپ اگر مہربانی کریں جو نبی کے عاشق جوان جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وہ اٹھیں اور اسٹیج کے قریب آئے. اللهم انظر إلينا بمجد الرحمة يا رحمك يا رب العالمين. الہی بخت مصطفیٰ کے واسطے سید الانبیاء شاہد و سرا کے واسطے محفل قبول فرما مولا ذکر مصطفیٰ کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بلند آواز سے اور مل کے پڑھیے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ. پوری طاقت لگا کے پڑھیے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا معصوما بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا مامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. قابل احترام پروقار علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، بانیان اراکین نوجوانان اہل سنت میلاد کمیٹی، قابل عزت و احترام سامعین، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھی، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے جوان بھائیوں کی
بنائے ہوئے جلسے میں ملتان سے شرکت کر رہا ہوں۔ مجھے ان جوانوں سے بڑی محبت ہے اور میں ملتان سے دعائیں کرتا ہوا آیا ہوں۔ ہمارے جلسے کی صدارت پیر طریقت سید حاجی علی شاہ صاحب گیلانی کر رہے ہیں، جو چیئرمین ہیں گیلانی کمیٹی کی۔ ہمارے محترم اختر علی شاہ صاحب قادری، جناب حضرت عبدالحمید کوثر صاحب، پیر طریقت سید باقر علی شاہ صاحب، جناب محمد صدیق جنیدو صاحب، اور ہمارے جناب سید دلاور شاہ صاحب، اور ہمارے عبدالحمید مجاہد صاحب، جناب ذوالفقار علی قاسمی صاحب، اور میرے بہت ہی پرانے شفیق حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب، جو میرے قریب تشریف فرما۔ وہ امام مساجد کے جو صدر ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ نہیں لکھنا۔ ہمارے بہت ہی مشفق دوست ائمہ مساجد کے قائد جناب محمد عمران صاحب اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں محبت کی تقریر سنانے آیا ہوں۔ محبوب شاہ مجھے اس لیے بڑا پیارا ہے کہ اس کا عظیم والد مجھ سے پیار کیا کرتا ہے۔ مجھے اس علاقے میں سید اکبر علی شہید رحمت اللہ علیہ نے بلایا تھا۔ آج بڑی مدت کے بعد اپنے عظیم باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے محبوب شاہ نے مجھے بلایا ہے۔ ہمارا یہ بڑا تبرکانہ جلسہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ جلسے کرتے ہیں سیاست کے لیے، کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی قیادت کے لیے، کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں امن کی شرارت کے لیے، کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں اپنے بڑے لیڈروں کی حمایت کے لیے۔ آج ہم جلسہ کر رہے ہیں مدینے والے کی ولادت کے لیے۔ وہ نبی کے میلاد کو مانتے وہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میلاد النبی منانے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، میلاد النبی منانے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، میلاد النبی منانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، میلاد النبی منانے سے چہروں پہ نور آتا ہے، میلاد النبی منانے سے گھروں میں سکون آتا ہے، میلاد النبی منانے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، میلاد النبی منانے سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، میلاد النبی منانے سے رزق میں وسعتیں ہوتی ہے، میلاد النبی منانے سے فریقے خوش ہوتے ہیں، میلاد النبی منانے سے مدینے والا روضے میں مسکراتا ہے۔ کوئی اس بڑے میں مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو اچھی آواز پہ نعرہ لگا دے؟ میرے پیارے بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں 4 سال مدینہ منورہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں جو پڑھ کے آیا ہوں وہ آپ کو سنانے آیا ہوں۔ مدینہ شریف کی مسجد ہے، جمعے کا دن ہے، مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ سننے والے بلال ہیں اور سنانے والے آمنہ کے لال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر ختم نبوت پہ بیٹھ کے فرمایا، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند میں چاندنی دینے والا اللہ، سورج کو دھوپ دینے والا اللہ، ستاروں میں جلملاہٹ دینے والا اللہ، آبشاروں کو کھرکھراہٹ دینے والا اللہ، ہواؤں کو سرسراہٹ دینے والا اللہ، چڑیوں کو چہچہاہٹ دینے والا اللہ، شیروں کو غرغراہٹ دینے والا اللہ، بلبل کو چہک دینے والا اللہ، موتی کو دمک دینے والا اللہ، پھولوں میں مہک دینے والا اللہ، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری خوبصورت تصویریں بنانے والا اللہ۔ میرے پیارے دوستو،
جب تاجدار مدینہ نے فرمایا ساری کائنات بنانے والا اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ نے پہلے زمین بنائی تھی یا اللہ نے پہلے آسمان بنایا تھا؟ اللہ نے پہلے کون سا کام کیا تھا؟ تو کائنات کے آخری پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے 2 کام کیے تھے۔ پوچھا جناب 2 کاموں میں وہ پہلا کام کیا تھا؟ فرمایا پہلا کام یہ تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ جس کے سینے میں طاقت ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ وہ چاہتا ہے آج میرے رزق میں برکت ہو، آواز دے دے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھے نبی بنایا۔ زمین ہاتھ میں بنی، میں نبی پہلے بنا، آسمان ہاتھ میں بنا، میں پہلے نبی بنا، ملک ہاتھ میں بنا، میں پہلے نبی بنا، ملک ہاتھ میں بنا، میں پہلے نبی بنا، مریخ و مشتری ہاتھ میں بنے، میں پہلے نبی بنا، فرمایا جبرائیل ہاتھ میں بنا، میں پہلے نبی بنا، قرآن بعد میں آیا، میں پہلے نبی بنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھیے بھائی یا تو نعرہ نہ لگائے یا لگائے تو سب جواب۔ کیا خیال ہے یا رسول آپ کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، صحابہ نے عرض کی اللہ کے آخری نبی، پہلے تھی مٹی، آدم بنا مٹی میں سے۔ پوری توجہ سے کوئی بات نہ کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا۔ میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں اور محبت کا آواز سننا، اب کوئی کسی شخص نے اشارہ کلایا نہیں کرتا کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، اور میں نے آپ کی پرواز اتنی اونچی لے جانی ہے کہ آپ کے فرشتے بھی جھانک کر دیکھیں گے۔ میرے پیارے آپ ذرا خاموش اختیار کریں۔ میرے دوست، صحابہ نے عرض کی پہلے تھی مٹی، آدم بنا مٹی میں سے۔ آپ نے فرمایا میں مٹی سے بھی پہلے بنا ہوا تھا، تو پھر آپ کس میں سے بنے تھے؟ آقا نے فرمایا میں اللہ کے نور میں سے بنا تھا۔ ممبر میں بیٹھ کے فرمایا او لوگوں، وہ اللہ میں نبی اللہ، وہ اللہ میں امر اللہ، وہ اللہ میں لسان اللہ، وہ اللہ میں ید اللہ، وہ اللہ میں وجہ اللہ، وہ اللہ میں رسول اللہ، وہ اللہ میں نور من نور اللہ۔ میرے دوست، میرے پیارے بھائی ذرا غور کر، فرمایا میں اللہ کے نور میں سے بنا۔ اگر آپ پوری توجہ چاہیے، اب کوئی اشارہ کرایا نہیں چلے گا تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کیا غلام مصطفیٰ صاحب؟ اچھا تشریف لائے، آئیے اوپر آ جائیے۔ پیارے مہربان، یہ ہمارے بہت ہی مہربان ہیں، قدردان ہیں، بڑے نازشان ہیں، ان کو اسٹیج پر جگہ دیں۔ تو قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے آخری ہادی نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور میں سے بنا۔ آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ میں اللہ کے نور میں سے بنا۔ اور دوسرا کام اللہ نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اللہ اپنے نور میں سے بنایا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ اللہ نے میری طرف درود بھیجا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ذرا دعا دینا، آپ کی دعا کی طاقت سے بولنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے نور سے بنایا، نور میں سے بنانے کے بعد پھر اللہ نے درود بھیجا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے درود پڑھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے درود بھیجا۔ اللہ
اللہ پڑھنے سے پاک ہے، اللہ پڑھتا نہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیو، ہم پڑھتے ہیں میرے دوست، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھتے اللہ بھیجتا ہے، دیکھو کیسے بھیجتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کراچی کے رہنے والے روشن ضمیروں، ساحل سمندر کے قریب بیٹھنے والے میرے پیارے بھائیوں، جو درود نور نبوت کی تخلیق کے وقت اللہ نے حبیب کی طرف بھیجا، آج ہم سنی بریلوی وہی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے کراچی میں پوسٹر لگائے گئے کہ یہ کیا میلاد مناتے ہو، ہر وقت درود پاک پڑھتے ہو، تمہیں ہر وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی بڑے شہروں میں گئے، مختلف اصلاحی تنظیموں نے کہا یار میلاد کی لگی ہوئی ہے، ہر وقت نماز پڑھو۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز اسلام کی اساس ہے، نماز نبیوں کی آمد کا مقصد ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے مسلم کہلانے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ بار بار کہنا کہ ہر وقت درود پڑھتی ہو، ہر وقت نماز پڑھو، رب پانی کہتا ہے، یہ فکرہ غلط ہے۔ ہر وقت نماز نہ پڑھو، نماز وقت پر پڑھو۔ آپ کے سینے میں طاقت آئے۔ یہ کہنا نماز ہر وقت پڑھو یہ فکرہ غلط ہے۔ وہ کس نماز ہر وقت نہیں، نماز وقت پر۔ صبح کی نماز صبح کے وقت پڑھو، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھو، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھو، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھو، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھو۔ لیکن جب درود کی باری آئی فرمایا کوئی وقت نہیں، ہر وقت پڑھو۔ نماز وقت پر پڑھو، درود ہر وقت پڑھو۔ صبح کی نماز صبح کے وقت پڑھو، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھو، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھو، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھو، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھو۔ جب درود و سلام کی باری ہے اشارہ دیا کوئی وقت مقرر نہیں، جہاں مرضی آئے پڑھ، مرضی آئے صبح کو پڑھ، مرضی آئے ظہر کو پڑھ، مرضی آئے عصر کو پڑھ، مرضی آئے مغرب کو پڑھ، مرضی آئے عشاء کو پڑھ، مرضی آئے خلوت میں پڑھ، مرضی آئے خلوت میں پڑھ، مرضی آئے دکان میں پڑھ، مرضی آئے مکان میں پڑھ، مرضی آئے بیٹھ کے پڑھ، مرضی آئے کھڑے ہو کے پڑھ، مرضی آئے خلوت میں پڑھ، مرضی آئے خلوت میں پڑھ، مرضی آئے دکان میں پڑھ، مرضی آئے مکان میں پڑھ، مرضی آئے کالج میں پڑھ، مرضی آئے کھڑی بستی میں پڑھ، مرضی آئے مسجد میں پڑھ، مرضی آئے منبروں میں رات میں پڑھ، مرضی آئے اسکول میں پڑھ، مرضی آئے اسمبلی ہال میں پڑھ، مرضی آئے ایوان صدارت میں پڑھ، مرضی آئے ایوان ولایت میں پڑھ، مرضی آئے آذان سے پہلے پڑھ۔ پڑھو تو صحیح، سبحان اللہ کہتا پڑھو تو صحیح۔ یہی درود اللہ نے نبی کے نور بنانے کے بعد بھیجا، اللہ نے بھیجا، ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں جتنے یہاں دوست بیٹھے ہو عاشقان رسول، میں آپ کو ایک فکرہ سنانے لگا جو میرے نبی کے روضے پر آج تک لکھا ہوا ہے۔ جو شخص یہ فکرہ سن کر سبحان اللہ کہے گا اللہ سینے کی بیماریاں دور ہی کر دیں۔ نوجوانوں ذرا ہوشیار رہنا، جہاں جہاں کھڑے ہو ہوشیار رہنا۔
میں پڑھنے لگا ہوں، نبی کا فکرہ ہے. مدینے والے نبی نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا من صلی علیہ بعد صلاۃ وجبت لہ شفاعتی. وہ نہیں بول سکا، ان کے لیے ایک ٹرانسلیشن فرمایا من صلی علیہ بعد صلاۃ وجبت لہ. ایک آواز 40 سال کے بعد نبوت کا. آپ اونچی آواز سے نہیں بولتے. 40 سال کے بعد نبوت کا. میں یہ آپ کو پکڑا رہا ہوں کیونکہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بنا نہیں، اعلان کیا. بنے تو کائنات سے بھی پہلے تھے. اب ذرا توجہ کرنا، اعلان کیسے کیا؟ ذرا غور کرو کراچی والوں. حد دینی گھر تک نبی کے عاشق بیٹھے ہیں. یہ دیکھو میرے نبی نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا، کیا کہا؟ تاریخ مکہ پڑھنے لگا. یا معاشر القریش، اے قریش والوں، میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے. جب آپ تو میری سیرت کے بارے کیا جانتی ہو؟ جاؤ میرے کردار کے بارے کیا جانتی ہو؟ میری 40 سالہ زندگی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، عتبہ بولا، مکے کے کافر سارے بولے. کیا بولے؟ میں پڑھ رہا ہوں تاریخ مکہ. یا محمد انت صادق الوعد الامین، تو بات کا سچا ہے، تو وعدے کا پکا ہے. آج بڑے لوگ فخر کرتے ہیں سیرت و نبی لکھتے. کہو سیرت و ابو جہل بھی مان رہا ہے. سیرت و نبی اشتہار میں لکھتے تو ہم بڑا تیر مار لیا. ابے سیرت و ابو جہل بھی مان رہا ہے کہ تو بات کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے. سیرت و مکہ کا کافر بھی مانتا ہے. ارے اختلاف سیرت میں نہ تھا، اختلاف صورت میں تھا. اختلاف سیرت میں نہیں تھا، اختلاف میلاد میں تھا. وہ کہتے 40 سال کے بعد تو بنا ہے، مگر کہا میں پیدا ہوتے بھی نبی تھا. انہوں نے کہا ہماری طرح ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے تم پیدا ہو. تمہارے گھر بچے پیدا ہو تو خون میں لپٹے ہوئے آئے. عالم کے گھر بچہ پیدا ہو تو خون میں لپٹا ہوا ہے. وزیر کے گھر بیٹا پیدا ہو تو خون کی دھار. صدر کے گھر بیٹا پیدا ہو، خون کی دھار. آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہو، نور کی چمکار. ہاں ہاں، اختلاف سیرت میں نہ تھا. خاموش رہے میرا دوست. سیرت میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف میلاد میں تھا. بڑے فخر سے لوگ کہتے بیٹھتے ہیں کیوں میلاد مناتے ہو؟ سیرت مناؤ، سیرت مناؤ. ان سے کہو عقل کا، سیرت منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. ربانی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہے سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ. میں کہوں گا سیرت، آپ کہو اپناؤ، میلاد مناؤ. سیرت آواز دے یار. سیرت میلاد میلاد میلاد. سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے. میلاد منا. پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ میلاد کس نے منایا؟ یہ میلاد ہم نے کہا بھائی یہ بھی تجھے بتا دوں. تاریخ مدینہ پڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ میرے نبی کائنات کے آخری ہادی ممبر ختم نبوت پہ جلوہ گر ہیں. مجمع صحابہ کا ہے، جمعے کا واز ہو رہا ہے.
دروازے سے ایک بوڑھی عورت سوٹی کا سہارا لے کر چلتی آئی. جب نگاہ نبوت پڑی میرے آقا نے فرمایا راستہ چھوڑ دو، اماں کو آنے دو. راستہ چھوڑ دیا گیا. وہ آگے آئی، ڈھونڈو آگے آتی گئی. نبی منبر پہ کھڑے ہوتے گئے. صحابہ بڑے حیران ہیں. مراد پیغمبر نے پوچھا، فاروق اعظم نے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہی تو میری ماں حلیمہ ہے. صحابہ بڑے خوش ہو گئے. میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، انجمن نوجوانان اہل سنت کے پیارے پیارے نوجوان بھائیوں، ذرا سنو. صحابہ بڑے خوش ہوئے جب نماز جمعہ کا اجتماع ختم ہو گیا. سلمان فارسی اٹھے، ابو ذر غفاری اٹھے، ابو ہریرہ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا اماں جان سے کہہ دو ہمیں بچپن والے حالات سے زندگی سنائے. میرے نبی بڑے خوش ہوئے. میلاد کی باتیں اور بچپن کی زندگی کے حالات سننے سے نبی خوش ہوتا ہے. اب تجھے ماننا پڑے گا بچپن کے حالات سننا شرک نہیں، عشق ہے. اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی، میرے نبی نے اپنے کندھے نبوت سے چادر اتاری جس کو قرآن مزمل کہتا ہے، ہم عاشق کالی کملی کہتے ہیں. فرمایا اماں میری چادر پہ بیٹھ کر میرے دوستوں کو ذرا بچپن والے حال سنا. میرے پیارے نوجوان بھائی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں کہہ دوں لوگ کہتے ہیں میلاد کون سے صحابی نے پڑھا، کون سے تابعی نے پڑھا، کون سے امام نے پڑھا. کون کے کہتا ہے صحابہ پاک کی بات ہے، تابعی پاک کی بات ہے، امام پاک کی بات ہے. سب سے پہلے میلاد حلیمہ نے پڑھا تھا. صحابہ میں سچا ہے تو آجا، آجا میرے پیارے. آجا میرے دوست. نبی کا میلاد سن. اب میں حضرت حلیمہ کی بات سنانے لگا. جناب حلیمہ فرماتی ہیں مدینہ شریف کے رہنے والوں، میرے خاوند کا نام حارث تھا. وہ ایک رات ساری رات رویا، ساری رات رویا. میں نے صبح سے اٹھ کے کہا حارث ساری رات تم نے روتے گزار دی. اس نے کہا میں کیا کروں، 3 ماہ ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا، بڑی غریبی ہے، پریشانی ہے. حلیمہ کہتی ہے میں نے ان سے کہا حارث تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں، اگر تو اجازت دے میں اٹھنی لے کر مکے چلی جاؤں، کسی سردار کا بیٹا لے آؤں، کسی زمیندار کا بیٹا لے آؤں، کسی جاگیردار کا بیٹا لے آؤں، اس کی خدمت کریں، اس کے بدلے میں جو اجرت ملے زندگی کے دن گزارے. حارث بڑا خوش ہو گیا. حلیمہ یہی تو کام کر. حلیمہ فرماتی ہے میری اونٹنی بڑی بیمار ہے. میں نے اس کی نکیل تھامی، آہستہ آہستہ میں کعبہ کے دروازے تک پہنچی، اونٹنی کو بٹھا دیا، اندر چلی گئی. کعبے کا غلاف پکڑ کے میں نے رو کے کہا اے کعبے کے رب میں بڑی غریب ہوں، ہمارے گھر 3 ماہ ہو گئے چولہا نہیں جلا، یہ غریبی کب دور ہوگی؟ اگرچہ گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں. جناب عبد المطلب نے دیکھا، فرمایا او بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے، بڑی دکھیا معلوم ہوتی ہے. میں قریب آئی، میں نے کہا وے سردار ہم بڑے غریب ہیں، 3 ماہ ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا، روتے روتے وقت گزر رہا ہے. جناب عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ تجھے مبارک ہو، اب رونا نہیں، رونے والوں کو ہنسانے والا آ گیا، بے سہاروں کو سہارا دینے والا آ گیا ہے. جہاں میری آمینہ سے کہہ دے وہ رحمت والا محمد عربی مجھے عطا فرما. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، کراچی کے رہنے والے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا توجہ کرنا. حد سے نگاہ تک مجھے سننے والے میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ کرنا. حلیمہ فرماتی ہے میں دوڑتی دوڑتی گئی، دروازے پہ دستک دی، آواز سیدہ آمنہ آئی، اندر آ جا. کون ہے؟
میں اندر چلی گئی، تو کون ہے، کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے، قبیلہ ساقیہ سے میرا تعلق ہے، میں بڑی غریب ہوں، مجھے عبد المطلب نے بھیجا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، وہ رحمت والے محمد عربی مجھے عطا فرماؤ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ بات تیری ٹھیک ہے، بچہ تو ہے مگر یتیم ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ذرا شکل تو کرا دو، ذرا زیارت تو کرا دو۔ فرماتی ہیں جب کمبل ہٹا میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، دل نے آواز دی یہاں سے خالی نہ جانا، یہ یتیم نہیں یتیموں کا والی ہے۔ نبی کا چہرہ بتاتا ہے یہ نبی ہے۔ میرے دوستو اور نبی کا چہرہ بتاتا ہے یہ نبی ہے، اور نبی کے ماننے والوں کے بھی چہرے بتاتے ہیں یہ ہے نبی کے ماننے والے۔ میرے پیارے بھائی ذرا توجہ کر، میرے دوست ذرا غور کر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے آقا کا جسم نبوت اٹھایا، بڑی پریشان، میری اونٹنی بڑی بیمار ہے، یہ نہیں چلے گی، مجھے بڑی پریشانی ہوگی، سیدہ آمنہ کے گھر والے کیا کہیں گے، جس کی سواری بیمار ہے وہ ہمارے بچے کی کیا خدمت کرے گی، بڑی شرمندہ ہوں۔ لیکن جلدی سے میں اونٹنی پہ بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر میں نے آقا کو اپنی گودی میں لیا اور ہلکی سی نکیل پھینکی تو اونٹنی کے دماغ میں مستی آ گئی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑتی گئی، جب مکے کے چوک میں آئی اس نے سینہ تان لیا۔ میرے پیارے بھائیوں دکاندار دکانوں پہ کھڑے ہو گئے، ارے حلیمہ کون سے زمیندار نے سواری دی ہے، کون سے سردار نے سواری دی ہے، معلوم ہوتا ہے سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے مکے کے جوانوں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، حضور کی سواری جا رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو اپنا رزق میں برکت چاہتا ہے آج موقع ہے۔ حضور کی سواری جا رہی ہے، پتھر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پتھر نبی پر درود و سلام پڑھے ہیں میرے پیارے بھائی، یہ کیا پڑھ کے سمجھے؟ چھوٹا سا بچہ نہیں، اللہ کا نبی، بول میرا بھائی اللہ کا۔ ارے پتھر کو پہچانتے ہیں کہ حلیمہ کی گودی میں اللہ کا نبی ہے، مگر دل اتنے پتھر ہو گئے لوگوں کے، کہتے ہیں غار ہرا کو دیکھو، لوگ سیرت کی بات کر کے غار ہرا کو دیکھ رہے ہیں، ہم میلاد کی باتیں کر کے آمنہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، کہ حلیمہ کی گودی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ جو پتھر نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں آج تک مجھے درخت یاد ہے، جب میری اونٹنی وہاں سے گزری تو درخت چھپ چھپ کے سلام کر رہا ہے۔ ذرا زور سے آواز دے دے میرے پیارے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہیں جاتے جاتے رات ہو گئی، آدھی رات کے وقت میں گھر پہنچ گئی، میں نے رسول اللہ کو گودی میں لے لیا، کبھی ہاتھ چومتی ہوں کبھی ماتھا چومتی ہوں، چومتے چومتے رات گزر گئی، صبح کی پہو پھٹ گئی، سورج نکل آیا، پہاڑوں پہ دھوپ پھیل گئی، میرے گھر میں تمام محلے کی عورتیں آنے لگی، میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کرنے آئی ہو؟ انہوں نے کہا حلیمہ ہم پوچھنے آئے ہیں رات تیرے گھر خیریت تو تھی، تو نے بڑے بڑے چراغ جلائے ہیں۔ حلیمہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی چراغ نہیں جلایا۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے رات کو ٹوٹ کے دیکھا ہے تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی شعاعیں ابل ابل کے باہر آ رہی تھی۔ ارے حلیمہ جواب دے، تم نے ساری رات دیے کیوں جلائے، تم نے ساری رات چراغ کیوں روشن کیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، میں نے کوئی دیا روشن نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم سب نے دیکھا ہے تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی شعاعیں ابل ابل کے باہر آ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں حلیمہ کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی گودی میں موجود تھا قد جاءکم من اللہ نور۔ دوستو جو اس نور کے دروازے پہ آیا اس کا دل منور، کچرا تھا دریا بن گیا۔
دریا تھا سمندر بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال رنگ کا کالا تھا مگر رب کا پیارا بن گیا۔ کراچی کے رہنے والے نوجوانوں میں ملتان سے بڑا طویل سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، آپ کو پیغام محبت دینے آیا ہوں کہ بات بنتی نبی کے در سے۔ یہ دیکھو نا، ابو جہل کتنا امیر آدمی ہے میرا دوست، رئیس آدمی تھا، ہمارے نبی کا غلام نہ بنا تو قرآن نے لعنتی کہتے ہیں، اور ابو لہب بڑا سیاستدان تھا، مکے کی کوئی سیاست اس وقت تک کامیاب نہ ہوتی تھی جب ابو لہب دلچسپی نہ لیتا تھا، لیکن ہمارے نبی کا غلام نہ بنا تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حد نگاہ تک بیٹھنے والے نبی کے آج کو ربانی کا یہ فکر دامن میں لے جاؤ۔ ابو جہل بڑا رئیس تھا، نبی کا غلام نہ بنا لعنتی بن گیا۔ ابو لہب بڑا سیاستدان تھا، نبی کا غلام نہ بنا جہنمی بن گیا۔ بلال حبشی غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، دانت نکلے ہوئے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جسم پر اچھا لباس نہیں ہے، نبی کا غلام بنا، عرش کے فرشتے سلامیاں نبی کے دروازے پہ آؤ گے عزت ملے گی، نبی کو نور مانو گے تو دل منور ہو جائے گا۔ میرے پیارے بزرگوں، ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ اگر ہم بشر نہ مانے تو ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی، اگر نبی کا کھانا نہ مانے ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھائے؟ اللہ خوش رکھے۔ دیکھیے نا، میں آپ سے ایک چھوٹی بات کہتا ہوں، آپ کے اس محلے میں آدھی رات کے ایک آدمی آیا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، آپ ان کہیں گے بھائی صاحب رک جا، کس کو ملنا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ تعارف کراؤ، کون ہو؟ ٹھیک ہے نا، حضور تشریف لائے، ہم ناواقف تھے، ہم نے عرض کی کس کو ملنا ہے، کن کے پاس آئے ہو؟ فرمایا قد جاءکم، قد جاءکم، یہ علماء کی فکر کہتا ہوں، جن کو عربی آتی ہے ان کو لذت آئے، کالکم میں ہوں نہیں میں، قد جاءکم فرمایا صرف عرب والوں کے لیے نہیں، عجم والوں کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے نہیں، یمن والوں کے لیے نہیں، شام والوں کے لیے، تم سب کے پاس آیا ہوں۔ آقا آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا من اللہ، فرمایا اللہ کی طرف سے آیا، تمہارے پاس آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ آقا آپ کون ہیں؟ مکی ہیں کہ مدنی ہیں؟ فرمایا میں مکے میں پیدا ہوا، لوگوں نے مکی کہہ دیا، میں نے مدینے میں ہجرت کی، لوگوں نے مدنی کہہ دیا۔ یہ مکی مدنی تو پہچان ہے، اصل میری اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور مانتا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز سے سبحان اللہ، کیا آواز ہے؟ بول نوجوان، ہمارا نبی نور ہے، یہ تو ہمارا نبی نور ہے۔ ایک بات بتاؤں، بڑے بڑے اخباروں نے مضمون چھاپے، دیکھو جناب یہ بریلوی میلاد منانے والے حضور کو نور کہتے ہیں، حالانکہ العلم نور، علم نور ہے۔ چلو ہم نے کہا ہم تمہاری مانتے ہیں کیونکہ ہم تو فرقہ واریت کے مخالف۔ یہاں پر اسٹیج پر جتنے بھی میرے دوست اور وی آئی پی لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فرقہ واریت پر لعنت پھینکتے ہیں اور مدینے کے سب سے گنبد پر درود میرے پیارے بھائیوں، جو کہتے ہیں علم نور ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتا، حضور سے بڑا عالم کوئی ہے؟ جو مانا کرے گا حضور پر ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نور کا مانا ہدایت، ہم نے کہا چلو جناب ہم آپ کی مان لیتے، اگر نور کا مانا ہدایت ہے تو ایمان سے بتا حضور سے بڑھ کے کوئی ہادی ہے؟ جو مانا کرے گا حضور۔ پاکستان کی دھرتی پر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم کسی کو نہیں
نہ کیونکہ ہم پورا من لوگ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو سادات کے غلام، ہم تو غوث اعظم کا لنگر کھانے والے ہیں، ہم تو تصویر پڑھنے والے ہیں، ہم بندوقوں والے نہیں، ہم درودوں والے ہیں۔ پاکستان میں یہ کہا گیا، کچھ نے کہا کہ اللہ نور ہے، باقی کوئی نور نہیں۔ تمہاری مرضی، کیوں بیٹا؟ ایک نے کہا نہیں، حضرت عثمان دو نور ہیں، حضرت عثمان دو نور والے ہیں، نبی ایک نور بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں علامہ عمران صاحب کہنے لگے حضرت عثمان دو نور ہیں، نبی نور نہیں ہے۔ شام نے کہا بھائی تیری ذوالنورین کانفرنس میں نے کہا بھائی کوئی اور سنا، ایک اور فرقہ ہو گیا، اور نے کہا بس 12 امام تک نور ہے، آگے کوئی کوئی نہیں، تیری مرضی بھائی۔ ایک اور اٹھا، نے کہا بس 14 معصوم تک نور ہے، آگے کوئی نور نہیں۔ کراچی والوں آؤ ہمارا عقیدہ بھی سنو، ہم نبی کو نور کتنا مانتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے اللہ نور ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی کہتا ہے عثمان دو نور ہیں، نبی نور بھی نہیں، کسی نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں، کسی نے کہا نہیں نہیں ہے صحیح، صرف پنجتن پاک تک نور ہے، آگے کچھ نہیں، کسی نے کہا 12 امام تک نور ہے، آگے کچھ بھی نہیں، کسی نے کہا 14 معصوم تک نور ہے، آگے کچھ بھی نہیں۔ آؤ ہمارا عقیدہ بھی سنو، ہم نبی کو کتنا نور مانتے ہیں۔ بریلی شہر سے آواز آئی، تاجدار بریلی نے کہا ابھی بھی سیدی یا رسول اللہ کوئی اب کہیں تک نور مانے کوئی نہ مانے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کراچی والوں آواز نہیں آ رہی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جوانوں کی طرح بول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو سادات کے ہاتھ چومنے والے پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، ہر دے پیالہ نور کا، ہر دے پیالہ نور کا۔ چاہتے ہو آج میری مرادیں پوری ہو، ایک ذرا آواز سے آواز ملا کے تجربہ ہی کر رہے ہیں۔ کہتے میں گدا تو بادشاہ، سینے کی طاقت لگا جوان، میں گدا، ذرا جوانوں کی طرح پڑھو، دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ہو لہراؤ ہاتھوں کو، میں گدا، زور سے ہلا ہاتھ کو، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ محترم ہمارے نبی کی حقیقت نور ہے،
مگر بچڑوں کے لیے عملی نمونہ بن کر آئے. دیکھیے ہمیں بھی پسینہ آتا ہے, نبی کو بھی پسینہ آتا ہے, مگر فرق دیکھو بچڑوں. ہمیں پسینہ آئے تو بدبو ہے, نبی کو پسینہ آئے. حضرت عائشہ کی ایک بات سناؤں, ام المومنین قیامت تک کے مومنوں کی ماں کہتی ہے, فرماتی ہیں, اور لوگوں گرمی شدید ہوتی, آقا نماز ظہر پڑھ کر آرام کرتے, جس میں ختم نبوت سے پسینہ امٹ امٹ کے باہر آتا, میں نے ایک شیشی بنا دی, نبی پاک کا پسینہ اکٹھا کرتے رہتی. جب کسی کی شادی خوشی پہ جانا ہوتا میں وہ شیشی کپڑوں کو مل لیتی. بڑے بڑے نوابوں اور سرداروں کی بیویاں میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھتی, عائشہ کون سے ملک سے عطر منگوایا ہے؟ میں کہا کرتی تھی میرے رسول کا پسینہ. حضرت عثمان غنی فرماتی ہیں, جب ہم نے پتہ کرنا ہوتا نبی کون سے راستے سے گزر گئے ہیں, ہم راستوں کو سونگا کرتے تھے, ہمیں راستے بتا دیتے تھے کہ نبی یہاں سے گزر کے گئے ہیں. اب دیکھو نا, آپ یہاں بیٹھے آپ کو پیچھے کا پتہ نہیں, اور نبی کیسے بچے. جناب بلال فرماتے ہیں نبی کریم نے نماز جمعہ کی تیاری کی, میں نے تکبیر کہہ دی. اب صحابہ انتظار میں کہ رسول اللہ تکبیر اولا کہہ کے نماز کا آغاز کریں گے, مگر آقا یکدم پیچھے پلٹ گئے. فرمایا, اور لوگوں تم کیا سمجھتے ہو, میں نبی صرف آگے دیکھتا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تمہاری پیچھے سب ٹیڑھی ہو گئی ہے, اس کو سیدھا کر لو. میرے دوستو آپ انصاف کرو, آپ مسجد میں چلے جاؤ, وضو کر کے بیٹھ جاؤ, آپ کیا لگ جائے گی تو سب علماء کہیں گے وضو ٹوٹ پڑے گا. اللہ اللہ میرے نبی ساری رات سوتے رہے. عشاء کے بعد جب یہ قرآن دیا, مدینہ منورہ کی مسجد میں ٹھنڈی ہوا آئی. میں تو محبت سے یوں کہا کرتا ہوں مدینے میں جنت کی ہوا آ گئی. تمام صحابہ سو گئے, کبھی اپنے مسلح پہ سو گئے. صبح تہجد کا وقت آیا, عبداللہ ابن ام مکتوم نے آذان تہجد دے کر کہا, اللہ کے نبی نماز تہجد پڑھائیے. ہمارے آقا نے وضو نہیں کیا, ہمارے آقا نے وضو نہیں کیا, اسی طرح نماز فجر بھی پڑھائی, نماز تہجد بھی پڑھائی. میرے آقا نے اسی طرح نماز تہجد اور نماز فجر پڑھائی. عبداللہ بن ابی ایک شخص ہوتا تھا, وہ ہمارے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا مگر غلط زبان استعمال کرتا تھا. اس نے باہر جا کے شور کر دیا, معاذ اللہ نبی بھول گئے. نبی نے بے وضو نماز پڑھائی, معاذ اللہ. حضرت عمر کو پتہ لگا, عرض کیا کہ اجازت ہو ابھی تلوار سے نعام نکال کے گردن اڑا دو. میرے نبی نے فرمایا, اصبر یا عمر انا رحمت للعالمین. اے عمر ایسی بات نہ کرو, میں کائنات کے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں منادی کرو, نبی اپنی شان خود سنائے گا. میرے بزرگوں جب سب آ گئے, میرے نبی مصلی پہ کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا, لوگوں رات کو ٹھنڈی ہوا چلی, میں مصلی پہ سو گیا. تمام صحابہ نے وضو کیا مگر میں نے وضو نہیں کیا. اے لوگوں اچھی طرح سن لو, جب تم سو جاتے ہو تمہارے دل بھی سو جاتی ہیں, مگر پیدا کرنے والے کی قسم تنام عینی ولا ینام قلبی. جب تم سو جاتی ہو تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں, تمہارا دل بھی سو جاتا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا دل ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے. اے لوگوں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا, میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. کیا مسئلہ ہوا کہ ہم بشریت مانتے ہیں, ہم نبی کے ہاتھوں کو مانتے ہیں, ہم نبی کی انگلیوں کو مانتے ہیں, مگر جناب بڑے ادب سے کہتے ہیں
کہ نبی کی انگلیوں کو مانتی ہو تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے بھی مانو، مکے میں چلتے مانتے ہو، سدرا پہ جاتے بھی مانو، اے آدم کی نسل کو مانتے ہو، آدم کی اصل کو بھی مانو، کہاں نسل کہاں اصل، اللہ اللہ ہمارے نبی سید البشر افضل البشر خیر البشر بے مثال بشر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنے بزرگان دین گزرے آپ یقین کریں تمام نے محفل میلاد کرے، جن جن کے روزوں پہ آج چراغ نظر آ رہے ہیں ان سب نے میلاد کے چراغ جلائے۔ ہمارے ملتان میں ایک بہت عظیم بزرگ ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت غوث بہاول حق زکریا۔ بڑے بزرگ ہیں، غوث العالمین، جہاں ان کی مسجد ہے وہیں وہ درخت اس وقت دریا قریب سے بہتا تھا، اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، لائٹ نہیں ہوتی تھی، عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کر محفل میلاد کرتے، پھر لوگوں کے لیے دعائیں کرتے، کیونکہ بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ محفل میلاد کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے، اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، آمنہ کے لال کو۔ اب سب دعائیں کرا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، کہتی ہے بیٹی میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے نبی کا دیدار کرا۔ فرمایا اماں نماز پڑھی کر، کہتے نماز میں بہت پڑھتی ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا۔ بڑھیا کیا کہتی ہے، مجھے بولا کرو یار مجھے کوئی وظیفہ بتا۔ حضرت فرمایا نماز تو ٹھیک پڑھ لیتی ہے، کہنے لگی میری عمر 70 سال ہے، بھول جاتی ہے، کبھی 3 سجدے دیتی ہوں، کبھی ایک بھی نہیں دیتی۔ آپ پڑھے حضرت، کیونکہ جو سجدے پورے نہیں دیتی وہ وظیفہ کیا پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا ماں نماز تو بھول جاتی ہے مگر وظیفے کے لیے تو بڑا پریشان کر رہی ہے، نہیں مجھے وظیفہ بتا۔ اب بوڑھی عورت تھی، 70 سال کی عمر تھی، اور غوث عالمین حضرت غوث بہاول ملتانی سے کہتے نہیں مجھے وظیفہ بتا۔ آپ نے اس کو تصویر دے دی، آپ نے کہا یہ لے تصویر اور گھر چلی جا، پیشاب پڑھ کے کہنا یا محمد یا محمد یا محمد، سب جوان کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ گھر چلی گئی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد تصویر ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئی، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے جو بیٹے تھے نا وہ میلاد شریف کے منکر، وہ آ کے بیٹھ گئے، کہیں گے ماں کیا پڑھ رہی ہے، تم مرنے والی ہے، تو وہ سبق یاد کر جو قبر میں پڑھایا جائے گا۔ ارے بیٹو قبر میں کیا ہوگا؟ کہ لے امی یہ سوال یاد کر، من ربوں کا ربی اللہ، ماں دینوں کا دین اسلام۔ اب وہ پوری عورت بھول جائے، اگر بیٹو مجھے پھر یاد کرو تو کہ من ربوں کا، وہ کہ من ربوں کا، پھر کچھ دیر کے بعد کہ بیٹا میں بھول گئی ہوں۔ بیٹا یہ لفظ تو صحیح ہے لیکن ذرا مشکل ہے، میں بوڑھی عورت بس میرے لیے وہی ٹھیک ہے، یا محمد یا محمد۔ نبی کے نام سے پیار ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز آتی کہ میرے لیے وہی ٹھیک ہے۔ ملتان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 دن کے بعد فوت ہو گئی، 6 دن بعد بیٹوں نے دیکھا، کہا ماں کو بتا تو صحیح پھر کیا ہوا۔ وہ منکر نکیر آئے تھے، وہ الفاظ، وہ سوال و جواب، تو جواب سنیے۔ ماں کہنے لگی میں بیٹو جب تم مجھے قبر میں دفن کر کے جانے لگے تو میں نے تمہیں جاتے ہوئے تمہارے پاؤں کی آواز سنی، بس تم ایسے گئے اور 2 ڈراؤنی شکلوں والے آ گئے، مجھے ان سے ڈر لگنے لگا،
مجھے وہ کچھ کہنے لگے. میں نے کہا یا محمد یا محمد. اسی وقت کے وہ گئے ہیں, ابھی تک تو واپس نہیں آئے. ارے نبی کے نام میں بڑی عزت ہے, نبی کے نام میں بڑی عظمت ہے. نبی شان والا. آواز نہیں آئی نبی. ایک وقت نبی کے دروازے پر مانگ تو صحیح, جو مانگے گا تجھے ملے گا. حضرت قتادہ صحابی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں تھا, ظالم نے تیر مارا, میری آنکھ پہ لگا, ڈیرا نکل کے باہر آ گیا. میرے دوستوں وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور حضور کے خیمے میں آ گیا. میرے نبی فرماتے ہیں قتادہ کیا ہوا؟ عرض کی ظالم نے تیر مارا, آنکھ پہ لگا, ڈیلا نکلا ہے, وہ مجھے آنکھ تو دے دو. میرے بزرگوں آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کسی ہسپتال میں چلے جائیں, جناب آنکھ کا آپریشن کرنا ہے, وہ کہیں گے جناب پہلے خون ٹیسٹ کراؤ, ایکس رے کراؤ, ٹیکے لے آؤ, دوائیاں لے آؤ. کہتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ سائنس ترقی کر گئی. میں کہتا ہوں آج سے 1500 سال پہلے پلٹتے تھے. جب قتادہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھ تو دے دو, نبی نے یہ نہیں کہا جا ایکس رے کرا. صدقے جاؤ تمہاری خاموشی پر کراچی والوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جا ایکس رے کرا, میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جا خون ٹیسٹ کرا. کسی حدیث میں نہیں ملے گا. نبی نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ سے مانگ. میرے نبی نے فرمایا قتادہ یا آنکھ لے لو یا جنت لے لو. جناب قتادہ کیا فرماتے ہیں سنو اور ایمان تعالیٰ. جناب قتادہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دربار میں کسی کی کمی. میں قتادہ یہ آنکھ لے لے یہ جنت لے لے. جناب قتادہ مجھے سناتا بن کے کہتے ہیں آقا آنکھ میری مرضی سے دے دیجیے, جنت اپنی مرضی سے. آنکھ بھی لے آئے اور جنت بھی لے آئے. میرے پیارے بزرگوں میں آپ کو میلاد پاک اور شان نبوت سنا رہا ہوں. خدا جانتا ہے میں بڑی محبت سے آیا ہوں, اس سید کا نام سن کے آیا ہوں. محبوب شاہ کا والد مجھے بلاتا تھا, آج مجھے ان جوانوں نے بلایا ہے. ان جوانوں کے بارے میں آج کا جوان کی شنکیلا دیکھتا ہے, آج کا جوان کی شیعات دیکھتا ہے, مگر کیماری کا نوجوان آنے اہل سنت کا جوان رسول کا میلاد کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا وہ قابلی جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شائن ہے بسیرا کر پہاڑ. نوجوانوں میں تمہیں دوست بنانے آیا ہوں. شاہ صاحب میں آپ کا نیاز مند بن کر آیا, میں آج شاداب کی نگری میں آیا. آج میں شاداب کا لنگر لینے آیا ہوں. آج میں اپنے بھائیوں کی نیاز لینے آیا ہوں. حد نگاہ تک نبی کے عاشق ہیں. خدا گواہ ہم نے آج تک کبھی کسی سرمایہ دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. کبھی ہم نے حکومت سے کچھ نہیں مانگا. ہم مستقل دین کا کام کر رہے ہیں. جو لوگ دعوت اسلامی میں ہیں وہ میرا مدرسہ ہو کے آئے ہیں. وہاں پر کفر تھا, غیر لوگ آئے ہوئے تھے, ہم نے وہاں مسجد بنائی. ہم نے وہاں دارالعلوم بنایا. آپ کی دعا سے 5 کمرے بن گئے. مسجد پھول پر تیار ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ حد نگاہ تک نبی کے عاشق بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے اگر نبی کی میلاد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کے دن حضور پاک کی شفاعت کا حقدار بنائے. وما علینا الا البلاغ.